وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا مصطفى عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ آئیے ہاتھ اٹھائیے اور محبوب کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کیجئے ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان عمر بھر کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو مجھے امید تھی کہ بڑے قبولیت کے دن ہیں بڑے قبولیت کے ایام ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ محبوب کا صدقہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو مدینہ پاک وہ بھی رمضان میں دیکھنا نصیب فرما دے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عظمتوں والا رحمتوں والا برکتوں والا رفعتوں والا مغفرتوں والا جہنم سے آزادی پانے والا جہنم سے چھٹکارا پانے والا مہینہ رمضان کریم نصیب ہوا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آپ لکھتے ہیں یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رحمت سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا آمین کہنا آپ موجود ہوتے ہیں نا تو پھر موجودگی کا ثبوت بھی دیا کریں آئیے اس طرح ہاتھ اٹھائیے دعائیے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا کہیے آمین یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا
مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی رمضان میں مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ احادیث کریمہ کے مطابق رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے صلے میں اللہ پاک اس بندے کو، جو بندہ ماہ رمضان میں رات میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ 1500، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور شب جمعہ اور روز جمعہ، آج روز جمعہ ہے، روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یہ وہ مغفرت پانے والے ہیں۔ جی پھر جب رمضان کریم کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے کے برابر اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جتنے پوہے ماہ رمضان میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ایک عرصہ دراز سے اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش ہمارے مسلمانوں میں وہ یہ ذوق آ جائے کہ جس طرح ہم ماہ ربیع الاول میں لائٹیں لگا کر گھروں کو سجا کر ماہ رمضان کی تیاری بھی ایک کاش ہم اسی طرح کرنے والے بن جائیں، کہ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں لاکھوں لاکھ کروڑوں اربوں خربوں کی بخشش کی جا رہی ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اور اس کی تیاری، اس کی آمد کی تیاری، اس کی سجاوٹ ہماری ربیع الاول سے ہزاروں گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اے کاش نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے میرے جو کمرہ ہے اس میں تو لائٹیں لگ چکی ہیں، اس میں ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، اور اس میں آمد ماہ رمضان کی جھنڈیاں بھی لگا چکے ہیں، اور گھر میں بھی لائٹیں لگ چکی ہیں۔ اے کاش ہم سب مسلمان ماہ رمضان کی تیاری کرنے والے بن جائیں، ماہ رمضان میں اپنے آپ کو سجانے والے بن جائیں، اپنی روح کو سجانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں حقیقی ماہ رمضان کا قدردان بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، آج سورہ حجرات کے 26ویں پارے کی ایک مختصر سی صورت ہے، صرف 2 رکوع اور 18 آیات کی یہ مختصر سی صورت ہے۔ اس میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں، یعنی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ہمارے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں، پڑوسی ہوں یا اہل محلہ، کوئی دور کا عزیز ہو یا بالکل اجنبی، غرض ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، جب بھی ہماری اس سے ملاقات ہو ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس تعلق سے سورہ حجرات کی میں آیت کریمہ جو خطبے میں پڑھ چکا ہوں، انشاءاللہ الکریم اس کو لے کر میں چند منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد میں نے آنا ہے آج تاریخ اسلام کی، مسلمانوں کی عورتوں میں سب سے عظیم ہستی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ آپ کہیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم چند منٹ پھر ان پر حاضری دے کر پھر میں مسجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں
ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ مسلمان کی عزت اور تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ بنائے۔ لیکن موجودہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی اتنی بڑی لت میں پڑ گیا ہے کہ آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو جتنا ویورشپ مذاق اڑانے والوں کو مل رہی ہے شاید دوسروں کو نہیں مل رہی ہے۔ مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو ویورشپ ملتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ایک مذہبی نام پر ہمارے پاکستان میں ایک مولوی موجود ہے، اس کو مولوی بھی کہنا شاید توہین ہے، میں بڑے، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں، اس کو مولوی کہنا بھی توہین ہے۔ وہ پچھلے دنوں یہ شیخ عبورہ بار میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، تو میرے پاس وہ کلپ آیا اس کا، وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ بھائی 14 فروری نو جڑا تسی ویلنٹائن ڈے مناندے ہو نا، یہ پھول اگر کسی کڑی نو دینا ہوئے تو مینوں نال لے جاؤ۔ یہ میں نے اس کا جملہ سنا ہے، اور وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کی تو آزادی دین نے دی ہے، لڑکی لڑکا کو دیکھے یہ دین نے آزادی دی ہے، جبکہ دین نے اس کی آزادی نہیں دی ہے، یہ دین کا فعل نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے اس بندے کا کام ہے مذاق مسخری کرنا دین کے نام پر، آپ اس کو جانتے ہوں گے، میں جس کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی ویورشپ دیکھیں کہ وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وہ کہتا ہے جی میں لوگوں کو ہنسا کے دین سکھا رہا، معاذ اللہ، اتنی گندی گفتگو کر رہے ہیں، اتنی گندی، اس کے کلپ 2 3 4 مسلسل میں نے دیکھے ہیں، اتنی گندی گفتگو کر رہا ہے وہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی دین کا لبادہ اوڑے شخص کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ ممبر کا استعمال جو ہے نا وہ مذاق مسخری کے لیے کرے اور لوگ ہنستے ہیں، ہاں 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 کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان معاشرہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے وہ پلمبر سے جان چھڑائی ہے اور اب یہ ٹپک گیا ہے، تو خدارا ہم اپنے آپ کو وہاں لے کر جائیں کہ جہاں ہمیں دین ہمیں حکم دے رہا ہے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے چلیں کہ جس طرف دین منع کر رہا ہے، اور ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرٹین ہوتے ہیں جی، اس لیے ہم نے یہ جو کیا ہے۔ تو جو میرا موضوع تھا اس موضوع پر میں صرف 1 منٹ کی گفتگو کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ کوئی کام نہیں بنتا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق بنائے۔ اب وہ جس کا مذاق بناتا ہے بندہ، وہ جس کا مذاق بنا رہا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں؟ جس کے بارے میں گفتگو کر کے وہ لوگوں کو ہنساتا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں؟ تو اس کا کام ہی یہی بنا پڑا ہے کہ بس لوگوں کو ہنسانا ہے، مسلمان کی مسلمان سے بے عزتی کروا کر۔ معاذ اللہ اپنے نام کے ساتھ مدنی بھی لکھوا رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی وہ ہونا چاہیے، وہ جو گانے بجانے والے ہیں یا جن کا کام ہی جو ہے نا وہ شغل مغل کرنا ہے، وہ نام ہونا چاہیے اس کے آگے پیچھے، اور ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جی مذہب کے نام پر، اور مذہب کے نام پر پھر وہ یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے۔ تو آؤ آج اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی دور کرنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان سے دور رکھنا ہے۔
قرآن و حدیث سے ان کا دور دور تک کام ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ کرے ہمیں اپنوں کی صحبت نصیب ہو جائے. میں حاضری دے رہا ہوں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پاک فاطمہ اللہ پاک نے رکھا ہے. کنہوں نے رکھا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کا نام رکھا ہے. حدیث پاک میں ہے بے شک میری بیٹی کا نام اللہ پاک نے فاطمہ رکھا. کہیے ذرا اونچی آواز سے. اسے اللہ پاک نے جہنم سے دور کر دیا ہے. اور ایک حدیث پاک میں اس کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، نہ کہ اسے اس سے محبت کرنے والوں کو. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کو رب نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا. بطول اور زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشہور القاب ہیں. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھی. جنت کی کلی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگا کرتے تھے. اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا، یعنی جنت کی کلی ہو گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ظاہری سرکار علی وقار مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد 3 رمضان کریم 11 ہجری کو ہوا. یعنی آج 2 ہے، مدینہ پاک میں 3 ہے. ٹھیک ہے، 3 رمضان کریم 11 ہجری کو ہوا. آپ کا مزار مبارک، آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ بی بی ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ماشاءاللہ کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں، یعنی جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے. نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی شان والی ہیں. آپ کے بہت سارے کمالات میں سے ایک اہم ترین کمال یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہے. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر بہتر کسی کو نہیں دیکھا ہے. آئے ہائے ہائے. ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں دیکھا ہے. اللہ اللہ اللہ. ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ، میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حیت یعنی ظاہری بناوٹ، سیرت و صورت کے اعتبار سے اٹھنے اور بیٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا کسی کو نہیں دیکھا ہے. اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، سیدہ فاطمہ کے 3 معمولات میں 5 سے 7 منٹ میں عرض گزار کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک کمال یہ تھا کہ آپ جب بھی سائل آتا تھا تو اس کو دیے بغیر واپس نہیں جانے دیتی تھی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن ہم سب گھر والوں نے
کو ایک وقت کے فاقے کے بعد کھانا میسر ہوا تو والد محترم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھانا کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. انہوں نے ابھی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے فرمایا جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، یہ کھانا سائل کو دے آؤ. میں نے عرض کی امی جان آپ نے تو ابھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے. فرمایا میں نے 1 وقت سے نہیں کھایا نا، لیکن سائل نے 2 وقت سے نہیں کھایا. وہ جو مانگنے والا آیا اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا، لہذا اسے کھانے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ سن کر میں اٹھا اور سائل کو جا کر روٹی دے دی. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. اے عاشقان رسول غور فرمائیے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیسی صبر والی، کس قدر سخاوت کا ذہن رکھنے والی تھی. اللہ پاک اس سخی گھرانے کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو بھی سخاوت کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو کوئی ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سخاوت. اس کا نام کیا ہے؟ سخاوت. ایک حدیث پاک میں ہے الجنت دار الاسخیاء، یعنی جنت جو ہے یہ سخیوں کا گھر ہے، یہ سخیوں کا گھر ہے. پیارے اور محترم عاشقان رسول، الحمدللہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رمضان کریم کے معمولات میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے. روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں تیز ہوا سے بڑھ کر بھی سخاوت کیا کرتے تھے. آپ سے جو مانگا جاتا تھا آپ عطا فرما دیا کرتے تھے. اے کاش ہمیں بھی ماہ رمضان میں سخاوت کی توفیق نصیب ہو جائے. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک عادت مبارک میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ آپ افطاری جو ہوا کرتی تھے نا، افطاری یہ آپ مسکینوں کے ساتھ جا کے کیا کرتے تھے. کن کے ساتھ؟ بولو تو صحیح نا. مسکینوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اے کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اے کاش نصیب ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری عادت کریمہ میں بیان کرتا ہوں. آپ کی سیرت پاک میں یہ بھی تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتی تھی. ایک کیا تھی؟ پہلی کیا تھی کہ آپ سخی تھی، اور دوسری آپ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. جی تیسری آپ کی عادت مبارک یہ تھی، حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ نور نظر مصطفیٰ دلبر علی المرتضیٰ راحت فاطمہ الزہرا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر ہو جاتی. اے کاش ہماری گھر والیوں کو بھی نصیب ہو جائے. چلے رات بھر نہیں تو کم از کم تراویح پڑھنا ہی نصیب ہو جائے. چلے رات بھر نہیں تو کم از کم عشاء پڑھنا ہی نصیب ہو جائے. ہمارے ہاں بہت بڑے جو نمازی ہیں نا، بہت بڑے جو نمازی ہیں، یہ نہ کہیے گا میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنی طرف کر رہا ہوں، اس کی طرف نہیں. بہت بڑے جو نمازی ہیں ان کے بھی گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. نہ وہ خود اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، نہ گھر والوں کو ذہن ہے، اور نہ گھر والیوں کا ذہن ہے. گھر والیوں کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ انہوں نے پتا ہے میں کپڑے تولے، روٹی پکا لی، بچیاں نو بس سکولے بھیج لیا، بس کام ختم.
یہی میری زندگی ہے. جبکہ این اسی طرح جس طرح مرد پر نماز فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی نماز. بس یہی فرق ہے کہ عورت نے گھر میں پڑھنی ہے اور مرد نے مسجد میں جا کر پڑھنی ہے. لیکن مسجد میں بھی عورت نہیں جا سکتی. مرد جو ہے یہ صرف اور صرف گھر میں ہی نماز نہیں پڑھ سکتا, مسجد ہی میں نماز نہیں پڑھ سکتا. مرد جو ہے یہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے اور مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن عورت کے لیے گھر ہی ہے, چار دیواری ہی ہے. میں تو اکثر جو ہے نا وہ مکہ مدینے کے مسافروں سے گزارش کرتا ہی رہتا ہوں, جو عورتیں جاتی ہیں حج اور عمرہ کے لیے, میں ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے بتائیے, مثال کے طور پر جو 40 سال 50 سال کے بعد آج مکہ مدینے جا رہی عورت, میں اس سے یہ کویسچن کرتا ہوں, آپ بتائیے ذرا کہ آپ نے زندگی میں کتنے جنازے پڑھے ہیں؟ وہ کہتی کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں جنازہ پڑھا. تو میں نے کہا اب حرم میں آ گئی ہیں مکہ مدینے میں تو آپ نے ہر جنازہ جو ہے نا پڑھنا ہے, کیونکہ ہر نماز کے بعد وہاں جنازہ ہوتا ہے تقریباً. ہاں لیکن عورتیں پڑھتی ہیں, جبکہ عورت پر نماز جنازہ نہیں ہے, فرض کفایہ بھی نہیں ہے. ہم پر تو مردوں پر تو فرض کفایہ ہے, عورتوں پر تو نہیں ہے, تو عورتیں پڑھتی ہیں. اچھا یہاں جتنی بھی ہمارے محلے میں مثال کے طور پر 1 لاکھ عورتیں ہیں, 2 لاکھ عورتیں ہیں, 3 لاکھ عورتیں ہیں, مسجد میں کتنی آ کر نمازیں پڑھتی ہیں؟ اچھا امام کے پیچھے کتنی پڑھتی ہیں؟ وہاں ٹینشن ہوتی ہے, جان نہیں نماز نہ کدھر ہے یہ امام کے پیچھے. ہاں تو جب آپ کی ساری زندگی کی نمازیں گھر میں ہو گئی ہیں تو اب وہاں بھی گھر میں ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں عورت کو کب جانا ہے؟ طواف کرنے کے لیے. نبی کے گھر میں کب جانا ہے؟ جب سلام کرنے کے لیے. وگرنہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر عبادت گزار کون عورت ہے؟ تو انہوں نے کہاں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہاں پڑھی ہیں؟ گھر میں. انہوں نے نمازیں کدھر پڑھی ہیں؟ گھر میں پڑھی ہیں. تو اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ کرے ہماری گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ پاک سچی اور پکی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے. تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 عادات کریمہ میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں. پہلی وہ سخی تھی. وہ کیا تھی؟ بولو ذرا اونچی آواز سے. کل بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. آئیے ہم اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں. پہلی ان کی عادات کریمہ سے میں سے عادت کیا تھی کہ وہ کیا تھی؟ اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ان کی عادت کریمہ میں سے عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تیسری ان کی عادات کریمہ میں سے عادت یہ تھی کہ وہ شب بیداری کرتی تھی, یعنی رات بھر نماز پڑھتی تھی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرما دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اب 20 سے 25 منٹ تقریباً, جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اتنی دیر میں ہم بس اتنی ہی گفتگو کر سکتے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ الکریم میں نے چند منٹ آپ کے لینے ہیں جو کہ صرف اور صرف لینے ہیں مسجد کے حوالے سے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. نمبر 2, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جو دنیا میں پرندے کے گھونسلے کے برابر, پرندے کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ اور بولو میری طرف دیکھیں. پرندے کے گھونسلے کے برابر جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ گھر. جنت میں گھر بنائے گا, جنت میں. اب مجھے بتائیے جس نے اتنا پیارا محراب محلے داروں نے مل کر یہ بنا لیا ہے, اب ان سب کے لیے جنت میں گھر کیسے بنے ہوں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین جانے اتنا میرے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے, میرے لیے خوشی کا دن ہے. آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے مدینہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں مدینہ یاد آ رہا, مجھے تو میں تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے مسجد نبوی شریف کے محراب کو دیکھ رہے ہیں.
اس سے ملتا جلتا ہے، نہ کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہاں اس کہاں ہماری اوقات کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں، بلکہ اس کے قریب بھی جا سکیں. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. چوتھی روایت سنیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. جتنی آپ زور سے کہہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. بندے کو مرنے کے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے. بندے کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے. ہم بھی انشاءاللہ مسجد بنائیں گے. کس نے؟ واہ جی واہ سارے انشاءاللہ. باہر والے تے بالکل ہاتھ چکتے نہیں یا تے باہر والے نو آواز نہیں آندی تے یا باہر والے کہندے نے کہ نہیں یہ گل ہی اندر والے نالے. بعد ذرا ہاتھ چکو ذرا اندر والے تھلے کر لو باہر والے چکو ذرا تھلے کرو اندر والے. جی اسی بھی مسجد بناواں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں میرا کو باپ دادا کروڑوں پتی اربوں پتی تو ہے نہیں. ایسے ہی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے سینکڑوں مسجدیں بنانے کا موقع دے دیا ہے. کس طرح بھائی اس کا ذہن بنایا بلال بھائی اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں انشاءاللہ یہ مسجد بننے والی آپ یہاں پر خرچ کر دیجئے. اس کو ذہن دینا یہ ہوا کہ اس نے مسجد بنا دی انشاءاللہ الکریم جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ کی رحمت سے مجھے بھی ملے گا. جی بالکل. نیکی کی دعوت دینا بھی نیکی کرنے والے کے مترادف ہے. نیکی کی ترغیب دلانا بھی نیکی کرنے والے کے مترادف ہے. لہذا اللہ پاک کی رحمت سے یہ اس امید کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم جس نے مسجد کی دعوت دی مسجد کا ذہن دیا انشاءاللہ الکریم بنانے والے کو تو ثواب ملے گا اس کا ذہن دینے والے کو بھی انشاءاللہ اللہ کریم اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات میں کرنے لگا ہوں آخری حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. مسجد آباد کرنے کے حوالے سے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ پاک کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. اب مسجدیں آباد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1 ان میں سے چند یہ ہیں مسجد کو تعمیر کرنا. نمبر 2 اسے وسیع کرنا. اسے اگر آپ بولیں گے تو اسے وسیع کرنا یہ مسجدیں آباد کرنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. نمبر 3 اس کی مرمت کرنا. اس کی بولو ہم نے کیا کیا مرمت اس کو مرمت کرنا. نمبر 4 اس میں چٹائیاں بچھانا. نمبر 5 فرش بچھانا. نمبر 6 اس میں رنگ و روغن کرنا. نمبر 7 اس میں روشنی اور زینت کرنا. اس کو روشن کرنا اس کو خوشبودار کرنا اور اس کو سجانا. اللہ پاک کی رحمت سے یہ اللہ پاک نے آپ اہل محلہ کو توفیق عطا فرمائی ہے. یہ وہی مسجد ہے مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ مجھے ملی تھی ذمہ داری اس مسجد کی تو یہ تقریباً روڈ سے 4 فٹ نیچے تھی اور یہ حاجی اشتیاق صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو گلی کا پانی ہے گٹر کا وہ امامت کے مسلے تک آتا تھا. ایسے ہی آتا تھا. ٹھیک ہے اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوا یہ 4 سال 3 سال 3.5 4 سال کے اندر
اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب کے تعاون سے ہم نے اس مسجد کو نہ کسی، میں نے یہ پہلا جب بیم ڈلوایا تھا، دیوار نکالی تھی تو بیم ڈالا تھا تو کہنے والے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اتنے لوکی پیسے کوئی نہیں دیں دے، ایتے لوگ کے پیسے ہی وہ کوئی نہیں دیں دے بھائی، کتنے تو شروع کر لیا اینا پیسے کتوں لائیں گا. اللہ کی پاک کی رحمت سے عمران بھائی میرے ساتھ تھے، یاد ہے پہلا ہم نے جب اس کا افتتاح کیا ہے بیم ڈالنے کا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی رحمت سے کرم سے آپ سب نے تعاون کیا اور ہم نے یہ چند دن کے اندر اس کو مکمل کر لیا. پھر ذہن بنا جی اس کو توسیع کرنی ہے، الحمدللہ توسیع ہو گئی. پھر ذہن بنا کہ اوپر والا لینڈر بڑے عرصے سے جو ہے نا لوگ پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں آگا پیچھا کام ہو جاتا ہے، اب یہ لینڈر ڈالنا ہے جی، اللہ پاک نے وہ بھی موقع دے دیا. پھر یہ جی اس کی سجاوٹ کرنی ہے. میں یہ یقین جانے، میں مسجد میں آتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں مسجد کی دیوار پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو دیکھیں مسجد کو چاروں طرف سے دیکھیں، کوئی مت نہیں، مسجد آپ کا اللہ پاک کا گھر ہے، دیکھیں ذرا، یہ بھی چند دن کے لیے تسبیح تراویح جو ہے نا لکھ کر لگائی گئی چند دن کے لیے، وگرنہ کہتے ہیں کہ مسجد کو بالکل صاف شفاف رکھیے، اس کو دیکھے تو دیکھ کر ہمیں جنت یاد آ جائے. مسجد ایڈی سونی ہے تو جنت کڈی سونی ہونی ہے. تو ہم اس طرح اللہ پاک کے گھر کو بنائیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا. پھر ہم نے جب یہ پہلے دن اس کو یہ مکمل کیا تھا، جب ہم یہ مکمل کر چکے تھے نیچے والا حال، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم محراب ضرور بنائیں گے، لیکن بنائیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی شریف والا. یہ نیت کی تھی ہم نے، اس وقت یہ اعلان کیا تھا. اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے موقع ملا تو آج الحمدللہ یہ محراب مکمل ہو چکا ہے. آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. ماشاءاللہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے اس مسجد کے محراب کے لیے 2 لاکھ روپیہ دیا تھا. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیے. 2 لاکھ روپیہ سب سے پہلے انہوں نے 2 لاکھ روپیہ اس مسجد کے محراب کے لیے دیا تھا کہ مسجد میں میرے والد صاحب کے صالح ثواب کے لیے انہوں نے کہا تھا بنا دیجئے. حاجی لال صاحب نے ماشاءاللہ 1,10,000 روپے سے اوپر ماشاءاللہ مسجد کے محراب کے لیے دیے. ارسلان گجر میرے دوست ہیں، وہ شادرہ سے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے اس مسجد کے محراب کے لیے دیا. عبد الجبار خان صاحب ان کی طرف سے ماشاءاللہ 10,000 روپے موصول. حاجی اسلم صاحب ہیں کونسلر، ان کی طرف سے تقریباً 50,000 روپے کے قریب ہمیں مسجد کے محراب کے لیے ملا. آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ اس طرح میرے پاس ایک پوری فہرست ہے. حاجی بشیر صاحب ہیں جو بلّہ صاحب ہیں، یہ جو رحمانی ہیں، ان کے بیٹے سمی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ہمیں 10,000 روپے سے اوپر. شیخ اشفاق صاحب ہیں میزان بینک والے، ان کی طرف والدہ کے صالح ثواب کے لیے. حاجی اشتیاق صاحب ہیں، ان کی طرف سے 10,000 روپے سے اوپر. عمران بھائی منع خان ہیں، ان کی طرف سے ماشاءاللہ. اختر کمبو صاحب ہیں، ان کی طرف سے. آغا شوکت صاحب ہیں، ان کی طرف سے. حاجی تنویر صاحب ہیں جن کی جوتوں کی دکان ہے، ان کی طرف سے 30,000 روپے سے اوپر ماشاءاللہ آیا ہے. اسی طرح 10,000 روپے ایک طرف سے آیا ہے. جمعہ کی جو ہم جمعے والے دن اکٹھے کرتے رہے ہیں پیسے، اس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا ہے. یہ سارے ملا کر تقریباً 8,10,000 روپے میں یہ محراب مکمل ہوا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. 8,10,000 روپے سے یہ ماشاءاللہ محراب مکمل ہوا ہے. یہ سب آپ کے تعاون سے ہوا ہے. اس کا 1-1 روپے کا حساب ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے، کس نے کتنے دیے اور ہم نے کہاں دیے. اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کے کرم سے یہ مکمل ہو گیا ہے. خواہش یہ ہے، دیکھیں میرا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایک بابا پاکستان موجود سی، کہندہ دنیا تو ٹر گیا ہے، اور میری قدر کر لو، میری قدر کر لو. ہو سکتا ہے میرا کسی معاملے میں ایک آدھ معاملے میں اختلاف ہو، لیکن وہ کہندہ گیا یار میری قدر کر لو، میری عقل مند اشارہ است. کوئی پتہ نہیں ہے یہ آخری جمعہ ہو، اس سے اگلا ہو، اس سے اگلا ہو، دنیا سے چلا جانا، کہیں اور رخصت ہو جانا، انتقال ہو جانا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ جاتے جاتے ہم کچھ نہ کچھ کر جائیں. ابھی 3.5 لاکھ روپیہ ہمارے پاس موجود ہے مسجد کے لینڈر کے لیے، تیسرا اور آخری لینڈر ہے اس کا. اس کی تیاری کے لیے ہمیں جو پیسے درکار ہیں، وہ صرف اور صرف ہمیں جو درکار ہے اس میں 3.5 لاکھ روپے سے اوپر بلال بھائی ہمارے پاس موجود ہیں جی. 3.5 لاکھ روپے سے اوپر ہمارے پاس موجود ہے، لوگوں نے دیے. اچھا، بہت ساروں نے اعلان کیا تھا کہ 50,000 میری طرف سے، 50,000 میری طرف سے، 50,000 میری، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں موجود ہیں وہ لوگ. اگر ان کے بھی ملا لیے جائیں تو تقریباً 5-6 لاکھ روپے ہمارے پاس ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ٹوٹل خرچ جو ہے وہ 19,44,000 ہے. اس میں جو سب سے بڑا خرچ ہے وہ 9 لاکھ کے قریب ہے سریے کا، تیسرے لینڈر کے.
اچھا اس کے بعد ہے سیمنٹ کا تقریباً یہ 5-5.5 لاکھ روپے خرچ ہے. بجری ہے 1,40,000 روپے کی, ریت ہے 70,000 روپے کی, شٹرنگ ہے اس کی 1.5 لاکھ روپے کی, مزدوری تقریباً 80,000 روپے کی. تو جس کو رب نے مال دیا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ اس کا لینٹر ڈالتے ہی ہم اب اس کی ڈینٹنگ بینڈنگ بنائیں. جس طرح ہم نے پہلا فلور تیار کیا ہے باہر سے اندر سے, مجھے کسی بندے نے پیغام دیا, انہوں نے کہا شاید بھائی اندروں ہی بنائی جاندی, وہ باہروں بھی تینوں کوئی تھوڑا سے جاؤ, وہ باہر بھی کوئی ٹائل پتھر لا لو, کیڑا کوئی مہنگا ہے, تو یہ کون سا بڑا کام ہے. تو میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اندر سے مکمل کریں, مکمل کرتے ہی ہم پھر باہر جب نکالیں نا تو یہ نہ ہو کہ ہم ابھی ٹائل پتھر لگائیں پھر 6 مہینے بعد پھر لاؤ جی اور ٹوٹ گیا جاؤ باہروں. تو ہم یہ خواہش ہے اندر سے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کام میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے. تو یہ ہے ایک گزارش ہے, اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے وہ اس مال میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس مسجد کی تعمیرات کو مکمل کروائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں امید کروں کہ انشاءاللہ ہم سب ملیں گے اس کام میں انشاءاللہ, جس سے جتنا ہو سکے. لازمی نہیں ہے کہ وہ یہی کہے کہ میں 2 لاکھ میرے لو, 5 لاکھ میرے لو, 10 لاکھ میرے لو, نہیں. جس سے جو بن پڑے وہ مسجد کے ساتھ معاون بنے اور اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کے کام کو آگے بڑھائے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.